گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلام ہم سنتے ہیں۔ نہ صرف یہ کلام سنتے ہیں بلکہ اس کی شرح بھی کرتے ہیں، شرح یعنی تشریح سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہا کریں، اس سلسلے میں بہت پیارے پیارے کلام اور اس کی شرح ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ آج جو کلام ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو یاد مدینہ میں، یاد حرمین میں اپنی آنکھوں کو نم کرنا ہو، اپنے دل کو حرمین طیبین کی یاد میں گمانا ہو، تڑپانا ہو، اپنے ولولے اور اپنے شوق کو بڑھانا ہو، یہ کلام اس کام کے لیے شاندار ہے۔ یہ کلام دلوں کے تار چھیڑتا ہے، یہ کلام جو جا کر آئے ہیں انہیں بھی حرمین کی یاد دلا دیتا ہے، جو نہیں گئے انہیں بھی تڑپا دیتا ہے۔ کمال کلام ہے، اور اس کلام سے ہماری بھی ایک یاد وابستہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً شاندار نعت خواں رہے۔ آپ کے بے شمار کلام دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں، مگر یہ کلام جب بھی کوئی نعت خواں پڑھتا ہے اور اسی طرز میں پڑھتا ہے تو پہلے حاجی مشتاق یاد آتے ہیں۔ تو ہم نے کلام بھی یہ چنا ہے، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوں سمجھے نیت کر لیتے ہیں کہ آج کی یہ ریکارڈنگ اور آج کے سلسلے کا ایصال ثواب بھی انہیں کرتے ہیں، طرز بھی ہم نے وہی چنی ہے۔ آپ شاید پہنچ گئے ہوں گے کلام کون سا ہے۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں۔ ذرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ ولولا کہتے ہیں جوش، جذبہ۔ مغیلان یہ کیکر کا درخت ہوتا ہے جو نارملی جو ہے وہ صحرا کے اندر آپ دیکھ پاتے ہیں اس درخت کو۔ سوئے یعنی اس کی طرف، اس کی جانب۔ اچھا، اب بیابان بھی آپ سمجھ گئے۔ بیابان یہ صحرا کو کہہ لیں، کھلے میدان کہہ لیں، دور دور تک جہاں کوئی یوں سمجھے کہ آبادی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کمال یہ کرتے ہیں کہ گلشن کی طرف تو سب کے دل کھنچتے ہیں نا، خوبصورت عمارتوں کی طرف تو ہر کوئی بڑھتا ہے، نہر، باغات یہ آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، مگر عاشق کی بولی بڑی عجیب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کے گلشن، پھول، باغ، خوبصورت نظارے وہ اپنی جگہ، بیابان عرب اور صحرائے عرب بھی اتنا حسین ہے کہ وہاں بھی دل جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے۔ شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جدائی اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ عرب کے ان صحراؤں کے، بیابانوں کے خاردار درخت، ذرا غور کیجئے گا، پھول والے درخت نہیں، پھل والے درخت نہیں، کمال ہے یہ عشق کی بات کہ جو خاردار درخت ہے نا نبی پاک کے در کے، وہ بھی بڑے خوبصورت ہے، اور مجھے اس کی یاد ستا رہی ہے۔ اور پھر عرب کے جنگل و صحرا کی طرف دامن کھچا جا رہا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شعر ذرا دوبارہ سمجھیے۔ یاد مدینہ میں، یاد حرم میں اپنی آنکھوں کو ہو سکے تو بند کر کے تصور حرمین اور تصور صحرائے عرب میں اگر اس کلام کو سنے تو اس کا لطف ہی اور ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ آج ہم ایک اور نیا کام کریں گے۔ ویسے تو جب میں شعر کی تشریح مکمل کر لیتا ہوں تو ہمارے ساتھ جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ شعر پڑھتے ہیں، مگر آج اس کلام کا پہلا شعر ہم حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، آج کاش وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہوتے اور ہم کبھی ان کے ساتھ نغمات رضا کرتے، مگر ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہیں۔ آئیے پہلا شعر انداز دیکھیں حاجی مشتاق کا، اور یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کا کمال بھی دیکھیں۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن
پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے، کیا یاد بنانے کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر عرض کروں گا، بڑی باریک بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ گلشن، پھول، خوبصورت نظارے وہ کسی بھی ملک کے بعض اوقات یاد آتے ہیں، مگر مدینہ منورہ اور عرب کے صحراؤں کی، عرب کے بیابانوں کی بات ایسی ہے کہ وہاں کے خاردار درخت بھی یاد آتے ہیں، وہاں کے صحرا اور بیابان بھی انسان کو اپنی طرف نور کی کشش کے ذریعے گویا کھینچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہزاران سے مراد یہاں ہے بے شمار۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا یہاں ایک بڑا انداز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وطن کے لوگ ہیں، نبی پاک کے عشاق رہے، پیارے آقا کے ساتھی رہے، جو عرب کے لوگ ہیں، جو عشاقان رسول ہیں، وہ بے شمار تعداد میں جنت کی طرف جائیں گے۔ باغ فردوس، فردوس جنت کا اشارہ ہے، جنت کے باغوں کی طرف بہت سارے عرب جائیں گے، لیکن جو پیارے آقا کے مدینے میں رہے ہیں، نبی پاک کے قرب میں رہے ہیں، اس وطن کے باسی ہیں، وہ جنت بھی چلے جائیں، مدینے کی یاد پھر بھی انہیں آئے گی، صحرائے عرب کی یاد پھر بھی انہیں ستائے گی۔ بڑی عشق والی بات ہے۔ کچھ اسی طرح کی بات مولانا حسن رضا خان صاحب نے کی نا، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ کمال کرتے ہیں خاندان اعلیٰ حضرت کے یہ مبارک ہستیاں بھی، سبحان اللہ۔ اب ذرا سمجھیے، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ ہو سکتا ہے کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ صحرائے عرب اور بیابان عرب کی اتنی تعریف، اتنی کشش، اتنی محبت، یہ باتیں الفاظ میں سمجھائی نہیں جا سکتی۔ جا کر تو دیکھیے، سفر کر کے تو دیکھیے، عشق والی آنکھیں ہوں، عشق بھرا دل ہو، عشق والے محسوسات ہوں، تو یقین کریں ذرے ذرے پر نور برستا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے گلشن دیکھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے حسین نظارے دیکھے، مگر خدا کی قسم لکو دک صحرا نظر آتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہیں وہاں پر جس پر بظاہر سبزہ بھی نہیں ہے، مگر ان پہاڑوں میں بھی عجب کشش ہے، ان صحراؤں کی بات بھی نرالی ہے، ان راہوں کا یوں سمجھیے نور ہی کچھ اور ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا،
واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. بس یہ احساس ہی کس کو کہتے ہیں نا، معطر کر دیتا ہے مسام دماغ کو کہ یہ وہی گلیاں ہیں، وہی صحرا ہیں، یہ وہی پہاڑ ہیں، ہاں یہ وہی بیابان ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے ہوں گے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. پھر کیوں نہ وہاں کے چپے چپے سے محبت ہو جائے، صحرا بھی پیارے لگیں، بیابان بھی اچھے لگیں، پھول بھی اچھے لگیں اور کانٹے بھی اچھے لگیں. آگے اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اصل جو زندگی ہے نا، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ سب ہمیں دیے کس لیے گئے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب. کمال بات اعلیٰ حضرت نے اس میں کی ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پہلے یہ سمجھ لیں، اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ تو نہیں ہے. حیران عرب یعنی عرب پر حیران، قربان عرب یعنی عرب پر قربان. عرب کے لوگوں سے، عربیوں سے محبت یقین جانے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جو عشاقان رسول ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام عرب ہیں، ان سے یقیناً ہمیں محبت ہونی چاہیے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عرب سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو. میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے. اب اعلیٰ حضرت کمال بات لکھ رہے. تھوڑا سا اس شعر کو ذرا غور سے میں چاہوں گا یہاں لکھا ہوا پہلے پڑھیں آپ. یہ وہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذرا غور سے پڑھیے گا مدنی چینل کے ناظرین. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. دل کی آنکھیں کب سے آ گئی؟ یعنی آنکھ سے دیکھنے والا تو حیران ہو سکتا ہے کسی کی شان، مگر دل اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور آگے لکھ رہے ہیں، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب. ذرا غور کیجئے گا، آنکھوں سے دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، دل سے کسی پر قربان ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھیں وہ اچھی ہیں، یعنی آنکھیں اپنے دل سے قربان ہو جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عربی ہونے پر اور اہل عرب کی شان کو دیکھ کر. اور دل وہی اچھا ہے جو نبی پاک اور ان کی آل اور ان کے چاہنے والوں پر دل کی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اس کے بعد حیران ہو جائے اس شان کو دیکھ کر. یہ کمال شعر ہے. سمجھ آ جائے تو اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ جاتی ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت کی شان میں علماء نے لکھا نا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اس شعر کو سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. کیا لکھتے ہیں؟ اللہ ایسا دل بھی عطا کر دے. آئے ہائے. اور دعا کرتے ہیں ایسی آنکھیں بھی نصیب ہو جائیں. دل ہے وہ دل جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. کاش کاش دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. اور آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب. آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام کسی کیفیت میں اور خاص طور پہ یاد حرم، یاد عرب کی کیفیت میں لکھا ہے. اب جو اگلا شعر ہے وہ اس کیفیت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. آپ نے پھانس لفظ سنا ہوگا. ایک چھوٹی سی جس میں لکڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی نوک ہوتی ہے، اور کبھی کہیں لگ جائے نا تو وہ بہت تکلیف دیتی ہے. مگر یہ کیسی پھانس ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نعت میں یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مگر کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. لکھتے ہیں، ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. پھانس آپ سمجھ گئے
میٹھے اسلام بھائی یہ لکڑی کا جو ریشہ کانٹے کی طرح ہوتا ہے نا، یہ کہیں بھی لگ جائے تو بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی مشکل سے نکلتا ہے، لیکن اگر یہی پھانس دل میں لگ جائے تو اس کی کیفیت درد بار بار آتا رہے گا. اور یہ علم سے مراد غم ہے، رنج ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھانس بھی جو ہے نا وہ علم والی ہے، وہ بھی غم والی ہے، اور وہ میرے دل میں لگی ہوئی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد ٹیس اٹھتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو مغیلان عرب، اب خار مغیلان عرب، پھر اسی بات پر آؤں گا. مغیلان مانے جو ہے وہ کیکر کا جو درخت ہے، اور خار کہتے کانٹے کا. تو یعنی کانٹا کیکر کے درخت کا جو عرب کا ہے، جو بیابان عرب میں کانٹے دار درخت ہے، وہ بہت دور رہ گیا مجھ سے. تو اس کی یاد میں میرے دل میں ایک پھانس درد کی، رنج کی لگی ہوئی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کتنا دور ہوں. امیر اہل سنت کے کلام میں کچھ اسی طرح کا اشارہ ہے نا، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آ جائے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کمال بات کی ہے. کاش یہ پھانس، یہ علم، یہ رنج، یہ تڑپ، یہ فرقت میں رونا ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ نصیب والوں کا حصہ ہے. سچ بتاؤں یہ درد بھی بڑا نرالا ہے. یہ درد ہے طیبہ کا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ذرا سنیے شعر کو. ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں، کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں، ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں، کہ بہت دور ہے خار مغیلان عرب، کہ بہت دور رہے، کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. اگلی بات بڑی امید افزا ہے. لکھتے ہیں فصل گل لاکھ نہ ہو، وصل کی رخ آس ہزار، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. کمال بات لکھی ہے میرے بیچ اسلام بھائی. عموماً محبوب سے ملاقات کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بہار کا وقت ہوتا ہے، وہ خوبصورت فضاؤں کا وقت ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فصل گل یعنی فصل اگنے کا جو وقت ہوتا ہے. فصل گل سے یہاں مراد یہ ہے کہ موسم میں بہار نہیں ہے ابھی یہ، ٹھیک ہے نا. مگر آگے لکھتے ہیں وصل یعنی ملاقات، ملاپ. آسمان امید کہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت موسم میں بہار نہیں ہے، لیکن پھر بھی آقا سے ملاقات کی امید ضرور رکھنا، اور ہزار امید رکھنا. کیوں کہ دنیا بھر کے جو گلستان ہے نا وہ تو بہار میں پھول دیتے ہیں. مدینے کا گلستان ایسا ہے جو بے فصل یعنی فصل کا موقع بھی نہیں ہوتا تو خزاں میں بھی وہ باغ و بہار رہتا ہے. یعنی یہ سدا بہار باغ ہے. دنیا میں کسی سے ملنا ہو تو لوگ موسم میں بہار کا انتظار کرتے ہیں، مدینے جانا ہو تو ہر موسم میں، ہر گھڑی، ہر دن اس کی یاد میں امید ضرور رکھنا کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آقا بلائیں گے، خود ہی انتظام ہو جائیں گے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس موسم بہار نہیں ہے. شاید اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہ پیسے ہیں، نہ اسباب ہیں، نہ طبیعت ہے، نہ جناب میرے پاس وہ کیفیات ہیں کہ میں اس وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. نہیں، فصل کی، وصل کی رخ آس ہزار، ملاپ کی، ملاقات کی آس نہیں چھوڑنی ہے. کیونکہ جب کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ذرا سنیے اور اپنی امیدوں کو کبھی بھی ڈی مورلائز، کبھی بھی اپنی امیدوں کو ڈاؤن کم مت ہونے دیجیے گا. ہمیشہ پر امید رہیے گا، ضرور ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. کیا لکھتے ہیں فصل گل لاکھ نہ ہو، وصل کی رخ آس ہزار، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. فصل گل لاکھ نہ ہو، وصل کی
رکھ آس ہزار فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گلستان پر آپ نے بلبلوں کو یا پرندوں کو تو قربان ہوتے دیکھا ہوگا، ان پر یوں سمجھے کہ نثار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کوئی ایسا بھی باغ ہے جس پر پورا چمن جو ہے وہ نثار ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اور ایک نہیں ہزاروں چمن؟ کیا خوبصورت اشارہ اور یوں سمجھیے کہ کنایا استعمال کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیو یاد رہے کہ گلستان کہتے ہیں باغ کو اور گلزار بھی کہتے ہیں باغ کو، لیکن یہ کیسا باغ ہے جس پر ہزاروں باغ چل چل کر آ کر خود ہی نثار ہو رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہاں فرشتوں کی طرف اشارہ ہو کہ 70,000 صبح حاضری دے رہے ہیں، 70,000 نبی پاک کے در پر شام کو فرشتے حاضری دے رہے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا، یعنی فرشتوں کی قطاریں بندھی ہوئی ہیں، حاضری کے تمنائی ہیں، ہزاروں ہزار فرشتے صبح و شام حاضری دے رہے ہیں، درود پاک کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چاہے حج کا سیزن ہو، چاہے عمرے کا موقع ہو، وہ کون سی صبح ہے، وہ کون سی شام ہے جہاں ساری دنیا سے عاشقان رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے سر جھکائے درود پڑھتے ہوئے حاضری نہیں دیتے۔ کچھ عجب، یعنی ایسا عجب رنگ ہے، اس انداز سے یہ گلستان بنا ہے کہ ساری دنیا گویا نچھاور اور نثار ہونے کے لیے آتی چلی جا رہی ہے، اور کیوں نہ آئے، کونین کا والی رب کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر جو ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کچھ اسی بات کو تو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں نا، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، کیوں دل نہ کھچے آقا وہاں جو ہیں۔ کچھ یہی بات اعلیٰ حضرت ایک نرالے انداز میں ایک گلستان کی بات کر کے، ایک گلزار کی بات کر کے، کس طرح لوگ نشاور ہو رہے ہیں، کس طرح گلستان نشاور ہو رہے ہیں، کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ لکھتے ہیں صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر بھی کمال کی بات کی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کسی باغ میں گھوم رہے ہیں، کسی گلستان کے گرد، پہلے بیامان اور صحرا میں گھمایا، اب لائے بھی تو مدینے کے گلستان میں لائے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ چلے پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت کے تصور میں چلتے جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، کبھی کس رنگ میں نظر آتے ہیں، کبھی کس شان میں نظر آتے ہیں۔ لکھتے ہیں اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ محاورہ ہے کہ مر کٹے نا، کٹ مر گئے، اتنا جھگڑا ہوا یا اتنی جناب ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی ہوئی کہ لوگ ایک اس کام کے لیے کٹے مر رہے تھے۔
یہ وہ محاورہ ہے اور نعت میں لے آنا اور اس انداز میں لے آنا. لکھتے ہیں اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب. میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہاں اندلیبی سے مراد کیا ہے؟ اندلیبی سے مراد ہے نغمہ سرائی. بلبل جو نغمہ سرائی کرتی ہے نا، کسی بھی باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی خوبصورت باغ ہو تو جو بلبل اس باغ کی گویا نغمہ سرائی کرتی ہے یا اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی نغمہ سرائی کے لیے ہر کوئی دیوانہ وار اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، بے قراری کا اظہار کر رہا ہے. اس شعر میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے کہ دنیا بھر کے حسین، یعنی یاد رکھیں حسینوں کے محبوب تو ہوتے ہیں، یعنی حسین کسی نہ کسی کے محبوب ہوتے ہیں اور کوئی اس کا محب ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جتنے دنیا کے حسین ہیں نا، جو کسی کے محبوب ہیں، وہ چاہے کسی کے محبوب ہیں لیکن ان سب کا محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ وہ سارے کے سارے یعنی محب اور محبوب آل اراؤنڈ دا ورلڈ سب کے محبوب ہمارے آقا ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا، ایسا با کمال بتایا، ایسا با کمال بنایا کہ اب ہر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ مدح سرائی کرنے کے لیے بے قرار ہے. میرا بھی نام ثنا خانوں میں لکھ لیا جائے، مجھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقان میں شامل کر لیا جائے. اور ایک عجیب بات ہے کہ بلبل جو ہے وہ تو گلاب کا شیدائی ہوتا ہے، مگر یہ کمال بات کر لی کہ گل و بلبل کو لڑاتا ہے. یعنی بلبل اور گل دونوں شیدائی ہیں اس گلستان عرب کے، یہ دونوں فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. یعنی اب بلبل گل کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ دونوں تیار ہیں کہ کسی طرح نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جائے. اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بھی سمجھا رہے ہیں، یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے نا، یہ پردے میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو ظاہری حقیقی حسن جو ہے وہ دنیا پر ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو اس کو کون دیکھ سکتا. یہ پردے والا حسن جو ہے اس پر سارا عالم فدا ہے، تو حقیقی حسن کا عالم کیا ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے شعر میں یہ بات سمجھا رہے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. تو ذرا آپ سمجھیے کہ پیارے آقا پر واری واری ہونے کے لیے، اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر شخص، ہر امتی، چاہے وہ اپنے زمانے کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، صحابی ہو، کسی بھی مرتبے پر ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ فدا کر کے اپنی زندگی کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا حق ادا کر لوں. کیا لکھتے ہیں؟ اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب. جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت کلام جاری ہے اور یقیناً آپ بھی، مجھے امید ہے، نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کلام بیچ میں ہم چھوڑ کر جائیں، مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے. اگلے سلسلے میں اسی کلام کے بقیہ خوبصورت اشعار لے کر حاضر ہوں گے. پھر ایک بار عرب کی وادیوں میں گم ہونے کی کوشش کریں گے، یاد مغیلان عرب میں اپنے دل کو گمانے کی کوشش کریں گے. اور یہی خوبی ہے، یہی کمال ہے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا کہ ہمیں حرمین طیبین کی یاد میں تڑپا دیا کرتے. اللہ یہ تڑپ باقی رکھے، یہ سوز اور یہ شوق بھی باقی رہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے نغمات رضا میں اسی کلام کے بقیہ اشعار لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔